الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال ہے دین اور دنیا کے ریمائنڈر میں، اور آج انشاءاللہ ایک اہم موضوع اور اہم مدعا ہے جو کافی لوگ اس میں غفلت یا کوتاہی کرنے کی وجہ سے بہت سے بڑے نقصانات دنیا میں بھی لیتے ہیں، آخرت میں بھی حساب میں پریشان ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبادات سب سے اعلیٰ، اخلاق سب سے اعلیٰ، دعوت سب سے بہترین، لوگوں کو امت کو تعلیم، قرآن کی تلاوت، تہجد گزاری، جہاد اور دعوت کے لیے قربانیاں، بہت سے سارے اعمال زندگی میں پیش آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہر چیز میں ٹاپ ہے اور ہر چیز میں اعلیٰ معیار ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہا تو کس میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہے اے محمد آپ بہترین تہجد گزار ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین داعی ہے، آپ بہترین معلم ہے، ایک بہترین قاری قرآن ہے، آپ بہترین تہجد گزار ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ تعریف کیے ہیں تو فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اور بہترین معیار اخلاق کے حائز اور فائز ہیں. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اور افضل معیار کے اخلاق کے حامل ہیں تو یہ نبی کی امت کے لوگ کیوں ادنا ہوتے ہیں، کیوں اپنے اخلاق میں گراوٹ لاتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صفت مومن اور اسلام کے لیے ایک بہت بڑا دھبا اور داغ ہے. لوگ غیر مسلم، یہود، نصارہ، ہندو، مختلف جو بھی غیر اسلام کے مذہب سے منسلک لوگ ہیں، یہ لوگ آپ کی اور ہمارے قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں. یہ لوگ آپ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں دیکھتے ہیں. یہ لوگ آپ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ اگر ریڈ کرتے ہیں آپ کو اور مجھ کو ریڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی بات میں کتنے سچے ہیں، کتنے ایماندار ہیں، اخلاق میں کتنے اچھے ہیں، زبان کے کتنے سچے ہیں، اور گفتگو میں کتنی زبان کے اندر آپ کی صفائیت اور اخلاقیات نظر آتے ہیں اور کتنی گندگی ہے. تو یہ چیز آپ یا تو اسلام کی طرف لوگ کو دعوت دیں گے، قریب کریں گے، یا تو آپ ہی اسلام سے لوگ کو نفرت دلائیں گے. کیوں؟ آپ ایک اسلام کا ریپریزنٹیو بن چکے ہیں. چاہے آپ مانیں یا نہیں مانیں، غور کریں یا نہیں کریں، مگر یہ چیز حاصل ہے. ہر کوئی آپ کے سلوک کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے یا متنفر ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹھک میں ہے صحابہ کرام کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام ایک عورت خاتون کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ کے اس بستی میں، اس گلی میں، اس جگہ پر ایک خاتون ہے جو ماشاءاللہ رات کی تہجد گزار ہے، خیرات صدقات کرتی ہے، روزے نفلی بہت سے رہتی ہے، مگر وہ صرف اپنے پڑوسیوں کو تھوڑا تکلیف دیتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جملہ اٹھا کر کہہ دیے قال ہی فی النار، یہ جہنم جائے گی. تہجد کہاں گئی، روزے کہاں گئے، خیرات صدقات کہاں چلے گئے؟ اخلاق کی گراوٹ آئی تو سیدھا جہنم سنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے اور آپ کی زندگی میں اس کی فکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ فیصلہ بہت بڑا ہو رہا ہے. پھر اسی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کسی اور خاتون کا ذکر کرے، بولے اللہ کے نبی یہ مدینہ کی بستی میں رہتی ہے، مگر یہ کوئی خاص تہجد گزار، روزے، صدقات، خیرات نہیں، مگر یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک اور اخلاق سے رہتی ہے. قال ہی فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا دیا یہ جنتی ہے. آپ دیکھو آپ کے تہجد، روزے، خیرات، صدقات کہیں اخلاق کی وجہ سے تو سب ستیاناش تو نہیں ہو رہا ہے؟ یہ چیز بہت بڑی اہمیت والی چیز ہے، غور فکر کرنا چاہیے اس پہ. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی فرمائے اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ حاسنکم اخلاقا، قیامت کے روز مجھ سے قریب سب سے زیادہ بٹھائے جائیں گے جو سب سے اچھے اور اعلیٰ اخلاق والے رہیں گے، اور مجھ سے سب سے زیادہ دور جو سب سے بدترین اخلاق میں رہیں گے. آج ہمارے پاس معاشرے کے اندر دوستوں میں دیکھیے ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ بات کرتے ہیں مذاق میں یا بنا تکلف دکھانے کے لیے گالی سے ایک دوسرے کے فحش کلام سے بات کرتے ہیں، اور ایسی انداز سے، ایسے لہجے سے جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور زبان پہ بھی نہیں آتے ہیں. تو یہ امت کی حال دیکھیے کتنی گراوٹ میں آتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ معمول ہے، ایسی گفتگو ہم کر سکتے ہیں، جائز ہے. نہیں جائز ہے، نہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بہت چیزوں کے بارے میں ذکر کر کے آگاہ اور جتا کر بھی رکھی. آپ کو معلوم آپ کا رشتہ بھی اسی کے اوپر رکا ہوا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ. اگر آپ کی بہن کے لیے، بیٹی کے لیے کسی گھر کے اندر رشتہ نسبت آتی ہے اور آگے والا دین اور اخلاق میں اچھا ہے، دین میں یعنی کہ توحید، اللہ کی شرک نہیں کرتا ہے، توحید میں رہتا ہے، نبی کی سنت کی اتباع کرتا ہے، بدعات خرافات میں ملوث نہیں ہے، اور اخلاق میں اچھا ہو، ایسوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاس کر دیا کہ یہ کامیاب انسان ہے، اس سے نکاح کیا کرو. باقی کی چیزوں میں کمپرمائز کر سکتے، پیسہ، دولت، دنیا کی امور، مگر اگر یہ دو چیزوں میں بگاڑ ہے، دین میں اور اخلاق میں، تو ایسوں سے نکاح ہی مت کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کو کہا جاتا ہے اور برائی بد اخلاقی کو. اور ایک نمونہ لوگوں کے پاس ہم نظر آتا ہے، دکھتا ہے کہ بعض لوگ اپنے موڈ آف موڈ آن کے اوپر چلتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ محمد کے اخلاق میرے لیے معیار ہے، میرا مزاج میں موڈ میں آیا تو میں غصہ کر دیتا ہوں، کس کو بھی جو آیا بول دیتا ہوں، میں پھٹے منہ کا ہوں، میں فلان اس کا ہوں. یہ چلنے والی باتیں نہیں ہیں. یہ انسان اپنی دادا گیری کر کے اپنی خواہشات کی غلط راستے پہ جاتا ہے نا، تو وہ اپنی انا کو بڑھاوا دیتا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کو کم کر کے دوری اختیار کرتا ہے. ایسوں سے بچنا ہے اور ایسی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ ایسوں کو نصیحت کر دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے نبی کے اخلاق اپنا لو اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق میں اچھے اخلاق پیدا کرے، ہمارے ماحول میں بھی اچھے لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کی توفیق دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. کسی کا دوستانہ یارانہ صحبت مت رکھو کسی کی سوائے اچھے اخلاق اور اچھے کردار والوں کی، ایمان والوں کی، اور کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا صرف متقی لوگ کے ساتھ کیا کرو تاکہ آپ کا ایمان اور آپ کے اخلاق محفوظ رہے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.